جو بندہ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوتا ہے تو وہ مجلس بھی اللہ کو پسندیدہ. ذرا غور کیجئے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان للہ ملائکۃ یطوفون فی الطرق یلتمسون اہل الذکر. اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہی یہی، کام ہی یہی کہ وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور جہاں اللہ کا ذکر کرنے والے ملتے ہیں ان کو تلاش کرتے ہیں. فَإِذَا وَجَدُوا، جب وہ ان کو پا لیتے ہیں، قوما ایسے لوگوں کو، یذکرون اللہ، جو اللہ کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. جیسے آج یہ محفل کہ آپ اللہ کی بات سننے کے لیے اپنے گھروں سے چل کے آئیں. اب ایسے مجمع کو جب وہ ڈھونڈ لیتے ہیں، تنادوا حلموا الی حاجتکم، وہ پھر اعلان کرتے ہیں کہ آؤ، تمہیں جو چیز چاہیے تھی وہ یہاں موجود ہے. فیحفونہم بأجنحتہم الی السماء الدنیا، وہ ملائکہ اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں، اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ اس مجمع سے لے کے آسمان دنیا تک اکٹھے ہو جاتے ہیں. اتنی بھیڑ لگ جاتی ہے فرشتوں کی جو اس مجلس کے لوگوں سے محبت کے اظہار کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں. قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے اور یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچتے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ کو یہ بندے اتنے پسند کہ اللہ تعالیٰ ان سے، فرشتوں سے کارگزاری سنتے ہیں. اور جب آپ کو کہیں محبت ہو اور وہاں کی کوئی بات سنائے تو آپ پوری ڈیٹیل سننا چاہیں گی. مثال کے طور پہ جس بچی کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اگر اس کی والدہ جائے اس کے سسرال کے گھر تو واپسی پہ وہ اپنی ماں سے صرف ایک بات نہیں سنتی، میں گئی تھی، انہوں نے کھانا کھلایا، میں واپس آ گئی. نہیں، کہے گی امی ذرا بتاؤ ساس نے کیا کیا، میرا سسر کیسا ہے، ہونے والا خاوند کیسا ہے، انہوں نے یہ کیا کیا. اب چونکہ محبت کا تعلق ہے تو اس کو کارگزاری کی تفصیل چاہیے، ایک ایک چیز کھول کے پوچھے گی. اللہ رب العزت کو چونکہ ذکر کرنے والے بندوں سے محبت ہے تو اللہ تعالی اس مجلس کی کارگزاری کو کھول کے سنتے ہیں، ایک ایک بات. اب ذرا آگے حدیث پاک کے الفاظ سن لیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. حالانکہ رب کریم کی عادت مبارکہ تو یہی ہے. قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیجئے، جتنے کم سے کم لفظوں میں بات ہو سکتی ہے قرآن مجید میں اتنی ہی کی گئی ہے، ایک لفظ فالتو نہیں استعمال کیا گیا. مگر جہاں محبت کا معاملہ آ گیا وہاں رب کریم ایک ایک چیز پوچھتے ہیں. اب ذرا سنیے کہ یہ کارگزاری سنانے والے فرشتے جب جاتے ہیں، فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ، پروردگار عالم ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ وہ اللہ سب جانتے ہیں، وہ علیم ہیں، مگر سننا چاہتے ہیں، مزہ آتا ہے، یہ سمجھیں. مَا يَقُولُ عِبَادِي، میرے بندوں نے کیا کہا. قال یقولون، فرشتے کہتے ہیں اللہ، یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، وہ آپ کی تسبیح کر رہے تھے، تکبیر پڑھ رہے تھے، الحمد پڑھ رہے تھے اور آپ کی بزرگی بیان کرتے تھے. فیقول هل رعونی، اللہ پوچھتے ہیں اچھا وہ جو میری اتنی شان بیان کر رہے تھے انہوں نے مجھے دیکھا. اب دیکھیں تفصیل ہے نا، ورنہ تو بات ختم ہو جاتی. اچھا بھائی یہ کر رہے تھے، اتنا اجر دے دو، بات ختم. مگر نہیں، محبت
بات کو لمبا کرنا چاہتی ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ سن لیجئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، تو میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کا تذکرہ قرآن مجید میں، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے پھر اپنی تفصیل بتانی شروع کی کہ میرے والد کا نام یہ، ان کا نام یہ، ان کا نام یہ، لمبا کام۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بندے، تو نے تو بہت لمبا کلام کیا۔ تو میں نے خواب میں جواب دیا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا ہے یا عصای، یہ میرا عصا ہے، لاٹھی ہے۔ تو اتنا جواب کافی تھا، مگر آپ نے تو بات لمبی کرتے ہوئے کہا اتوکأ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ تو یہ اتنی تفصیل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کر رہا تھا، اور میرا جی چاہتا تھا کہ جتنا کلام لمبا ہو اتنا اچھا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے خواب میں کہا کہ حضرت میں بھی تو کلیم اللہ سے بات کر رہا ہوں، میرا بھی جی چاہا جتنی لمبی بات ہو اتنا زیادہ اچھا۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے پھر لمبی بات کا مزہ آتا ہے۔ اب دیکھیے فرشتوں نے بتا دیا، اللہ وہ ذکر کر رہے تھے، اب مختصر بات تو یہی تھی کہ کہہ دیتے اچھا بھئی اجر دے دو، مگر نہیں، آگے سوال پوچھ رہے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، واللہ ما رأوک، قال فیقول، پھر اللہ پوچھتے ہیں کیف لو رآنی، اچھا اگر وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ قال فیقولون لو رأوک کانوا اشد لک عبادتا واشد لک تمجیدا واکثر لک تسبیحا، اللہ اگر وہ دیکھ لیتے اور زیادہ آپ کی تسبیح بیان کرتے، عبادت کرتے، بزرگی بیان کرتے۔ قال یقول فما یسألونی، پھر اللہ اگلا سوال پوچھتے ہیں اچھا وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ قال یسألونک الجنہ، اے اللہ وہ جنت مانگتے تھے۔ قال یقول وہل رأوہا، اب اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ قال یقولون لا، نبی السلام نے فرمایا کہ فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں دیکھا، واللہ یا رب ما رأوہا۔ قال فیقول، نبی السلام نے فرمایا کہ پھر فرماتے ہیں فکیف لو رأوہا، اچھا بھئی جنت کو دیکھ لیتے تو کیا ہوتا؟ قال یقولون لو انہم رأوہا کانوا اشد علیہا حرصا واشد لها طلبا واعظم فیہا رغبا، اگر وہ دیکھ لیتے تو ان کی حرص اور ان کی طلب اور ان کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی۔ قال فمما یتعوذون، اچھا بھئی بتاؤ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ قال یقولون من النار، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ قال یقول فہل رأوہا، اچھا بھئی انہوں نے جہنم کو دیکھا؟ یقولون لا واللہ یا رب ما رأوہا، اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ قال یقول فکیف لو رأوہا، سبحان اللہ، حدیث مبارکہ کا ایک ایک لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تذکرہ ہی اتنا اچھا لگتا ہے کہ بات لمبی سے لمبی کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہے۔ پھر پوچھتے ہیں لو رأوہا کانوا اشد منہا فرارا واشد لہا مخافتا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو جہنم سے ڈرتے اور دور ہونے کی اور کوشش کرتے۔ قال فیقول، پھر اللہ فرماتے ہیں فأشہدکم، میں تمہیں گواہ بنا رہا ہوں، انی قد غفرت لہم، کہ میں نے ان سب کی بخشش کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ویسے بھی اعلان فرما سکتے تھے، وہ تو کائنات کے پروردگار ہیں، مگر یہ محبت ہے کہ اللہ ان تمام فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں
میرے فرشتوں تم گواہ رہنا قیامت کے دن میں نے ان تمام بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا. قال یقول ملک ممن الملائکہ، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فیہم فلان، اللہ ایک عورت تو ایسی تھی، لیس منہم انما جاء لحاجہ، وہ کوئی مجلس سننے کی نیت سے نہیں آئی تھی، اس کو تو گھر کی چابیاں چاہیے تھیں جو امی لے کے آ گئی تھی، تو وہ پیچھے سے چابیاں لینے آئی تھی اور وہ بھی وہیں موجود تھی. قال، اللہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ میری وہ بندیاں ہیں کہ ان کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی بھی بدبخت نہیں ہو سکتا، میں نے اس کی بھی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. جو گاڑی پہ لانے والے ہیں ان کی بھی مغفرت، جو ساتھ آنے والے ہیں ان کی بھی مغفرت. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ذکر کرنا اللہ رب العزت کو کتنا پسندیدہ ہے.